ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بها آخرین او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، سب نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ آگے آ جاؤ، آپ آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ، اور آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ایمان والوں کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ آپ سب کو یہ بات بخوب معلوم ہوگی کہ آج ہمارے یعنی مسلمان بستیوں میں، ہماری جو مسلمان بستیاں ہیں، مسلمان دیش جتنے بھی ہیں، مسلمان علاقے سب جتنے بھی ہیں، یعنی جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسلمان ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی ایمان والوں کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے تو ایمان والوں کے ساتھ لے جائے، اور آخرت میں بھی ہمارا حشر ایمان والوں کے ساتھ ہو۔ کرو آمین۔ ہاں آمین کہنا چاہیے۔ آج کی رات میں سمجھو، جتنی بھی یہ طاق راتیں ہیں نا، آج کی راتوں میں دعائیں قبول ہونے کا اعلان ہے، بلکہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہے بہت زیادہ، اس لیے جتنی دعائیں کی جائیں کم ہے۔ تو واعظ تقریر اصل میں نہیں کرنی ہے، واعظ تقریر اصل آج کے راتوں کا موضوع واعظ تقریر نہیں ہے نا۔ واعظ تقریر ہم سنتے آ رہے ہیں صدیوں سے، سمجھو ہر جمعہ کو کوئی نہ کوئی مولوی صاحب خطاب کرتا ہے، کہتا رہتا ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ جو ہم نے سنا، جو ہم نے آج تک سنا، ہم سوچیں گے، ہر ایک سوچے گا اپنے اعتبار سے، بھائی میں نے سنا اس جمعہ کو، میں نے مثلا سنا یہ کہ اپنے باپ کے سامنے اف نہیں کرنا ہے۔ مثلا ایک آدمی کہے گا میں نے اس جمعہ کو جو تقریر سنی اس میں کہا کیا گیا کہ اپنے باپ کے سامنے اف نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اب کچھ کے تو والدین اس دنیا سے چلے گئے ہوں، ٹھیک، کچھ کے تو زندہ ہوں گے. پھر دو پہلو ہے، جن کے انتقال کر گئے وہ سوچیں گے کبھی میں نے اف تو نہیں کیا ہے نا. ایسا ایک آدمی کا، ایک بزرگ کا، اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یا کبھی جوان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. اب اس نے سنا ہے آج سبق، کیا سنا کہ والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنا ہے، ٹھیک، یہ سنا. اب جو گھر آئے گا یہ سوچے گا 5 منٹ، یا اللہ میرا والد صاحب تو دنیا میں نہیں ہے، میں نے کبھی اس کے سامنے اف تو نہیں کیا ہے. اب آ گیا خیال، ہاں ایک دن میں نے کیا تھا، اس نے کہا تھا وہاں مت جاؤ، میں نے کہا تھا تجھے کہاں پتا ہے، میرے دوستوں کو زیادہ پتا ہے، تجھے نہیں پتا ہے، میں نے کبھی اس طرح اف کیا تھا. اس نے کہا تھا آ جاؤ آج کھیلنے نہیں جانا ہے، میں چھوٹا تھا، نوجوان تھا، میری جوانی کا جنون تھا، میں نے اس کو کہا تجھ جیسا کوئی بوڑھا ڈولمت کہاں بڑھ چھن یت کہاں یوت تجھے ڈولمت. ٹھیک ہے، یہ ہے ایک بات. نہیں، آپ کو میری باتوں پر ہنسی بھی آئے گی بیچ میں، کیونکہ میں یہ دو ملا کے کروں گا، یہ ملا جلا کے کرنا ہے، کیونکہ بات کرنی ہے، اصل میں بات کہنی ہے. تو ایک بندہ کرے گا کہ بھائی کیا، کہ بھائی میں نے اپنے باپ کو اف کیا ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ سر تو نہیں پھوڑنا ہے نا اپنا، پھر کیا کرنا ہے؟ جس مولوی صاحب نے یہ کہا تھا آج کہ باپ کے سامنے، ماں کے سامنے اف نہیں کرنا ہے، اس کو میں کہوں گا چپکے سے کہ مولوی صاحب آپ نے یوں فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا اللہ کا فرمان ہے کہ باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنی ہے، ٹھیک، مگر میں نے تو بہت اف کیا ہے، میں نے تو بہت گڑبڑ کیا ہے، اب حل کیا ہے اس کا؟ ٹھیک، اب جب حل تلاشنے لگا تو یہ مولوی صاحب سمجھائے گا، کہے گا کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے حل ہے. اگر وہ باپ انتقال کر گئے ہیں تو اس کی قبر کی بار بار زیارت کرنا، مچ اس قبر نہ زیارت کرنا، مت جاتے ہیں قبروں پر کبھی کبھی. اب یہاں جاتے ہیں عید کے دن، یہاں جائیں گے کبھی، اگر کسی کو توفیق ہوئی تو جمعہ کے دن جائے گا. حالانکہ والدین کے قبروں کی زیارت، جو باپ ہوتا ہے نا، باپ ماں کی قبر کی زیارت کرنا، یہ بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے. یہاں مزاج بن گیا ہے 3 دن 4 دن 10 دن تو یاد رکھتے ہیں ان میت کو، بس ختم، آئی گئی بات ختم. تھی گئی پانس اس کرو تو یہ بھنڈارا شنڈارا کھانا شانا کھایا، مولوی صاحب نے بھی کھایا، بچوں نے بھی کھایا، چھوٹوں نے بھی، سب نے کھایا، ہاں سب نے بوڑ داند اس مورمت تو ختم ہو گیا وہ. اب کیا ہوا؟ اس باپ کو کیا دیا؟ بھائی کبھی اس کی قبر پر جاؤ، کبھی 2 کلمے پڑھو مسجد میں تنہا، اور پھر کہو یا اللہ یہ میں یہ 2 کلمے پڑھتا ہوں، یہ اپنے باپ کے لیے میں پڑھتا ہوں، یہ اپنی ماں کے لیے میں پڑھتا ہوں، یہ اپنے دادا کے لیے میں پڑھتا ہوں، یہ اپنے استاد کے لیے میں پڑھتا ہوں، یہ اپنے پیر صاحب کے لیے میں پڑھتا ہوں، یا اپنے میرا بزرگ ایک تھا وہ انتقال کر گیا اس کے لیے میں ہدیہ بھیجتا ہوں. تو ہوا واز کا فائدہ، ورنہ واز تو سنا بہت، فائدہ کچھ بھی نہیں. تو میں اصل میں اپنی بات پر آ جاؤں گا. میں نے کہا تھا ہمارے جو جتنی بھی مسلم برادری ہے، قوم ہے، ہم نے تو اپنے گاؤں دیش میں کیا دیکھا؟ سب چیزیں ہیں، اب مالداری بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، ہاں اب تو لوگ، اب مسلمان ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، حویلیاں ہیں، یہی نہیں ہر جگہ. مگر کیا چیز چھن؟ اطمینان چھن کی، اطمینان نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ، جہاں تک میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم نے آپس میں تعلقات صحیح نہیں رکھے. آپ نے آپس میں تعلقات صحیح نہیں رکھے. آج یاد رکھنا، آج یہ ایک سبق یاد رکھنا، آج کی جو رات ہے، جس کو سمجھو مان لیا اللہ کرے کہ آج ہی شب قدر ہو، یہی رات کیا ہو، شب قدر اللہ کرے، کیونکہ ایکشن عام حالتن مز بیہوانتے کہیں اس دو چلو آج ہی اگر ہو تو یہ غنیمت ہے، ہمیں نصیب ہو جائے. ٹھیک، شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت عام ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. 1000 شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے. ورس مز کس رہتا سا 12 رٮ۪تھ،
حساب لگانا ہے کتنے مہینے ہو جائیں گے، 1000 مہینے. اور یہ قرآن کہتا ہے 1000 مہینے. اس میں ضروری نہیں ہے یہ 1000 ہی ہوگا ہمارا 1000، یہ اللہ کا 1000 ہوگا. اور اللہ کا 1000 کتنا نہیں پتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. قرآن کہتا ہے جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو میں 10 گنا زیادہ دوں گا. تو مطلب یہ ہوا یم انسانن یہ وچ کہ آز رات مز کیا گژھان، آز مغفرت عام. اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے. مگر فرمایا آج کی رات میں 2-4 قسم کے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اللہ کرے ہم ان میں سے نہ ہوں. کہو یا اللہ آمین. ہم ان میں سے نہیں ہونے چاہیے. نمبر 1 میں کہوں گا، اب خود پھر خیال کرنا ہے. نمبر 1 فرمایا جو شراب پینے والا ہوگا. آج ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا ہے، واللہ بہت برباد ہو گیا ہے. بہت گندگی ہے. یہ جو ڈرگز ہے، گندگیاں ہیں، بہت زبردست. یعنی جو سب ناراض کرنے والی چیزیں ہیں کس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج ہمارے معاشرے میں وہ سب پائی جاتی ہے. سب پتا ہے آج ماں بھی محفوظ نہیں ہے بیٹے سے، بہن بھائی سے محفوظ نہیں ہے. کیوں؟ سامت خبر کا تھا عالمس میں تمس پتہ ہی آسان بہ کت چھس. وہ مغرب کے بعد پہنچتا ہے، عشاء کے بعد پہنچتا ہے. جوان ہے جوان اور جوان پر قوم کا انحصار تھا. اس جوان پر قوم کی کیا تھی؟ بنیاد تھی. تو کہنا مجھے یہ ہے کہ ایک وہ آدمی جو شراب میں مست ہو، شراب میں، فرمایا آج کی رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اللہ کرے یا اللہ ہمارے اس معاشرے کو ان تمام برائیوں سے پاک فرما. ایک بات. دوسری بات فرمایا دوسرا وہ آدمی جس کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہوگی، فرمایا وہ ہے نہیں آپ بیٹھو بیٹا، آپ بیٹھو. اندر باہر نہیں کرتے ہیں. دیکھو مسجد میں بیٹھنا چاہیے اطمینان سے. 10 منٹ 20 مجرس مز کتس ٹائمس بیوان تلس ونیو نہیں مجرس مز کتس ٹائمس بیوان. کیوں شبیر صاحب بیٹھتے ہیں نا، بہت مزے سے بیٹھتے ہیں. نش کس وضوئی پھٹا تو نش کس غسل گژھان مسئلہ. یہ کیا گژھان ساری چیز اصل میں کیا چاہتا ہے وہ جو کاک ہے نا، کاک اس کا نام نہیں لوں گا میں، وہ نہیں چاہتا ہے کہ گھن ایٹی بہن، کیونکہ تمس تیل کمر پھٹا، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا دوسرا وہ جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. فرمایا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جو رشتوں کو توڑنے والا ہو. بولو جو رشتوں کو. ہاں آج ہمسائے سے وہاں رشتہ مانگنے کا پتہ سہ معلوم کر دویمس نفرس نش ہے یمن گیا کور مانگی یا ان کے ہاں مجھے اپنی بچی دینی تھی، یہ کیسے ہے؟ سہ وانا تمس زی ست سہ وانا توبہ ٹھیک موہنے اور وات. اس جیسا گڑبڑی میرے گاؤں میں کوئی نہیں ہے. حالانکہ اس جیسا کوئی گڑبڑی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ یہ رشتہ کاٹتا ہوا جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا میں کیا کرتا ہوں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات رشتہ کاٹنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. اور دیکھو ہمارے معاشرے میں یہ سب چلتا ہے. اور وہ آدمی کیا سمجھتا ہے؟ چالاک چھس بہ اہز ہیر کھتا کس تائیں میں دوپمس نہ ات غلطی میں لگ ات تاونس میں لگ کے بھایا ہے. اس ہمسایہ کی بچی میری بچی تھی، اس ہمسایہ کی بہن میری بہن تھی، اس کی بیٹی میری بیٹی تھی. مگر یہ جو اصل کیا وجہ ہوئی وون میں کیونکہ پانوی چھن رودمت صلح صفائی، پانوی چھن مائے روزمت، وہ جو محبت تھی، وہ جو آپس میں الفت تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. نمبر 3 میں مختصر کرتا ہوں. نمبر 3 وہ جس کی آج رات مغفرت نہیں ہوتی ہے، فرمایا وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو. جو والدین کا نافرمان ہو، وہ ونن لکٹ لکٹے آئے، بڑ ونن بڑ آئے. اس میں ایک اور سوال ہو جاتا ہے. بہت سارے کہتے ہیں کبھی کبھار ہوتا ہے پروگرام آسان ات پہ تو والدین کا آتا ہے نام. تو ایک نے مجھے لکھا تھا، ایک نے مجھے اس پر لکھا تھا فون پر کہ مجھے امید ہے آپ بچوں کے حقوق بھی بیان کرو گے.
چونکہ والدین کے حقوق تو کہے جاتے ہیں نا ساری چھوانا مول گو جنتک درواز ماج ہن قدمن تال چھ جنت، لیکن ان بچوں کا کوئی نہیں کہتا ہے۔ آج تھوڑا سا ان کا بھی اشارہ سنو، یت پہ والدین حقوق آسان اتھے پہ والدین بچن ہند حقوق۔ کیا ون میں یت پہ والدین حقوق چھ، جس طرح ایک بچے کو ہم کہیں گے تیرے باپ کا تیرے اوپر حق ہے، ژےٚ مالس برو کن اف کرن کی، ژےٚ ماج برو کن اف کرن کی، ٹھیک ہے، لیکن اس باپ کو کہیں گے تیرے بچوں کے تیرے اوپر حقوق ہے، ون ضائع کرک۔ آج کے معاشرے میں بچوں کے حقوق بہت ضائع ہوتے ہیں، کت پہ ضائع گا، بہت ضائع ہوتے ہیں، بہت ضائع ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کے حقوق ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ یہ لکٹ چھا، آپ دیکھ لینا، جب یہ بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، تب اس کے ساتھ سب باتیں کرتے ہیں، تب اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سب باتیں کرتے ہیں نا گھر میں سب بچہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سوزن ہر بے اولادس آز اولاد، آج سوزن ہر بے اولادس اولاد۔ ہاں، بہت ساری بہنیں بہت واللہ پریشان ہیں، بہت سارے گھرانے اجڑے ہوئے ہیں، ان کے مال ہیں، دولت ہیں، بس تیل کیا شن تم ان کی اولاد چھوکنے کی بچارن۔ خدا صاحب سوزن سارن بے اولادن اولاد، دعا گژھِ کرن دل سے وچ ونجہِ واللہ۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ آج کی رات والدین کے نافرمان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن میں نے ساتھ میں کہا کہ بچوں کے بھی حقوق ضائع نہیں کرنے ہیں۔ یس تو مول سہ گژھِ سوچن میں کیا اولادن ہند حقوق۔ دیکھو ہر باپ سوچتا ہے کہ میون یہ اولاد، میرا یہ بچہ، یہ گژھِ نہٕ مےٚ برونٛہہ کَنۍ اُف تہِ کرُن، تیٚلہِ چھِ تٔمِس ذمہٕ دٲری اکھ رٹٕنۍ۔ کیا ذمہ داری؟ جب یہ بچہ پیدا ہوا تب سے لے کر جوان ہونے تک، بالغ ہونے تک اس کی گائیڈنس پراپر کر لو۔ پراپر گائیڈنس کیا گئی؟ یہی جب یہ بچہ ہوتا ہے، دیکھو کیسے اس کا استحصال کیا جاتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، امیشن کہاں تہ سنا۔ جب یہ بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، تب ماں بھی بات کرتی ہے اچھے سے، ماما بھی، دادا بھی، تایا بھی، نانا بھی، سب بات کرتے ہیں نا، اور اس کو لیتے ہیں گود میں۔ جو ہی یہ بالغ ہونے لگتا ہے تو اس کو بیچارے کو ہرٹ کیا جاتا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، اور یہ بچہ سوچتا ہے ہائے میں کیا غلطی کر، کل تک تو میں ہی اس گھر کی زینت تھی، مجھے کیا ہوا؟ پھر یہ جاتا ہے تنہائیوں میں بیٹھنے کے لیے۔ یاد رکھنا، آپ دیکھو اندازہ کر لینا معاشرے میں، یہ کہتا ہے مجھے اس کا مطلب ہے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، کیوں؟ تچ میں ماج میرے مالے سے لڑ تو منز مرنا، تب میرے ساتھ ایک بھی نہیں بات کرتا ہے۔ دو میاں بیوی کو آپس میں انبن ہوتی ہے، اب وہ کس کو لیتے ہیں، لپیٹ میں لیتے ہیں اس بچے کو، بیچارے کو، معصوم کو۔ یہ سب مجھے ریل آسا گسا، آزک بچے یہ ریل نوا کرت، یہ ریل لے لیتا ہے، یہ کہتا ہے میں گھر میں نہیں بیٹھوں گا، گو یہ ہو کن جنگلس کن، کیا گو جنگلس کن، وہاں زنڈ وانڈ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ تو اب یہ کہتا ہے سکون نہیں آتا ہے، سکون یعنی آج سکون ہونا چاہیے نا، یہ کہتے ہیں سکون نہیں آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں میں، کوئی سمجھاتا ہے میں سکون دوں گا، کیوں؟ ایک ہے رحمانی طبقہ یعنی اللہ کا طبقہ، وہ مسجد میں ملتا ہے، دوسرا ہے شیطانی طبقہ، وہ بھی گھومتا رہتا ہے۔ تم چھا سا گت کرا سیمس دپان او ژےٚ بہٕ تیُتھ اکھ مٹھائی پھوٚل دِمے، تیُتھ دوا پھوٚل دِمے، ژےٚ گژھی تیُتھ آرام یُن، ژےٚ گژھی ٹینشن ختم گژھٕنۍ۔ تو آج کے معاشرے میں جو ڈرگز کا مسئلہ ہوا ہے نا، یہ اسی لیے ہوا ہے، کیوں؟ والدین سے ان کے بچوں کے تعلقات ڈیٹیچ ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اکثر بچے گھر میں بات ہی نہیں کر سکتے، تم سے کل آسا بنے بیٹ۔ تو یہ ہے والدین کی ذمہ داری، یعنی ہر باپ کو یہ دیکھنا ہے نا، میون اولاد گیس، میرا بیٹا میری بیٹی یہ میری باتوں میں بالکل جنت سمجھے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آج اس کو بشارت صاحب کی زحمت کو قبول کرنا ہے۔ بشارت صاحب کرس فون اثر پت دپس قیوم صاحب، یونس صاحب، حمید صاحب، واٹ ایور کیا آس ناو، دپس ہے تہد بچہ نہ آمت کی۔ تو اگر اس نے لائٹ لیا اقبال کن پڑھا پہ پانے قرآن، تو سمجھ لینا یہ تو اس پر زوال چلا رہا ہے۔ اب یہ کل کو کہتا ہے یہ یونس صاحب، قیوم صاحب، میرا بیٹا میرا جنت بننا چاہیے، تو کہاں سے جنت بنے گا؟ اسے تو جہنم اس کو خود بنایا۔ جس وقت اس نے سمجھایا تھا استاد جی نے، تو اس وقت استاد جی کی اس گرمی سردی کو اس نے برداشت نہیں کیا۔ یہ یاد رکھو، یہ یاد رکھو، یہ بچے معصوم ہوتے ہیں،
ان کی نگرانی ہر ایک معاشرے کے ہر فرد کو ذمہ داری ہے کہ جو میرے معاشرے میں میری سوسائٹی میں جو چھوٹا پود ہے، یہ نیو جنریشن ہے، ان کی حفاظت میرا کام ہے. اچھا جماعت سمجھ کہاں سا کری امن تھوڑا اشارہ تو تھوڑا خاموش رجو، تھوڑا خاموش رجو. بہرحال یہ ہے تیسرا آدمی. چوتھا آدمی جس کی دیکھو پہلا آیا کون؟ پہلا سب سے پہلا آیا شراب پینے والا. کون؟ شراب پینے والا. نمبر 2 جو رشتہ کاٹنے والا ہو، جو رشتہ، اللہ کرے کہ اس مجلس میں کوئی ایسا نہ ہو. کرو آمین. ہاں انشاءاللہ کوئی نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. جس نے ایسا عمل کیا ہو وہ توبہ پڑھے، آج توبہ پڑھے اور دل کو صاف کرے، دل کو صاف کرے. تیسرا آدمی فرمایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، جس کے والدین انتقال کر گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جس کے زندہ ہو ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں ان اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو اپنے والدین کی ہم قدر کریں گے نا، ہمارے بچے ہماری قدر کریں گے. یہ عید کے یاد تھا ان. دیکھو بعض اوقات جوان بچ، خاندر وول بچ اپنے اس کے بھی اب بچے ہونے لگتے ہیں، وہ چھوٹے ہوتے ہیں، سچ پنس بڑ مولس ڈانٹ کرا. خدا کی قسم وہ چھوٹا بچہ ہے نا، وہ عکس لیتا ہے، وہ ایکس رے کر لیتا ہے اس کا. ہاں ام کو بابا ساز روب، اس کا مطلب ہے یہ شیڈول، وہ سمجھتا ہے یہ شیڈول ہے. جس وقت یہ پوچھے گا اس عمر کو مجھے بھی اس باپ کو روب کرنا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے. کیوں؟ میں نے اس کو یہی سبق دیا. پنن بچن ست کرو انصاف. پنس بچس ست انصاف چیہ ہر ایسے عمل سے بچو جس سے یہ غلط یہ لے گا، غلط روش لے گا، غلط تربیت لے گا. یہ گژھِ یاد تھاون. تو گژھِ یاد تھاون یمن والدینن عادت آسہِ نا پنن کیا تتھ ونان یہ کرنس، کیا تتھ ونان کانٛہہ آسہِ چٮ۪وان تموک سے، کانٛہہ آسہِ کران بدل کینٛہہ مسئلہ، سُہ گژھِ حتل وسا کرُن کوشش اپنے بچوں سے چھپ کے کرنا چاہیے عمل. یہ چھُ یمن بچن سے ناانصافی. اور نمبر 4 ہے لاسٹ والا، جس کے دل میں کینہ ہو، جس کے دل میں کینہ ہو. کینہ ختم کرنک اخ شیڈول ون بہ، ضابطہ ون بہ. کینہ کت چھ ونان سمجھانے خاطر، کینہ سمجھانے کے لیے میں عرض کروں گا. مثلا مجھے کسی کے میرے دل میں کسی کا کینہ ہے، میں نے ہضم نہ گژھن، کٲنٛسہِ ہضم نہ گژھن، وایُن نہٕ کینٛہہ، کٲشِر پٲٹھۍ وَنان وایُن نہٕ کینٛہہ، مجھے ہضم نہیں ہوتا ہے. کسی کی بڑائی مجھے ہضم نہیں ہوتی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو ہونا چاہیے تھا ماشاء اللہ سبحانہ، خدا تعالیٰ نے سوزمت، میں سوزتن خدایس گژھِ خزانن کمی، لیکن مجھے برداشت ہی نہیں ہوتا. اب جلن نہ چھُم وۄنۍ نِندر نہ چھُم آرام. اب رات میں بھی ٹینشن، دن میں بھی ٹینشن. ہو کمچ ٹینشن چھی؟ ہمو أنِکھ بیاکھ گٲڑۍ، اد أنِکھ ژےٚ سوزتن اے خدا. تو بھائی ٹینشن کس چیز کی ہے؟ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کینہ. اسی کینہ کو ختم کرنے والا میرا جو سبق تھا وہ پہلا جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں امن سکون نہیں ہے. کیوں؟ ہر ایک اپنی ٹینشن میں مبتلا ہوا ہے. وہ دیکھتا ہے دوسرے نے ترقی کی، پریشان ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک وظیفہ ہے، کیا؟ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بولو. جو سلام کرتا ہے نا اس معاشرے سے نفاق ختم ہو جاتا ہے. کروائیس انشاءاللہ. لۄکٕٹۍ آسن بڑن کران سلام، بڑ آسن لۄکٹٮ۪ن ہیٚچھناوان سلام. ایک بات اچھ اخ بیاکھ اخ سمجھن تہِ، جو گھر جاتے ہیں نا، گھر اپنے گھروں میں جاتے ہوئے چھن اکثر سلام کریں کہ گھر کوئی سلام نہیں کرتا ہے. وپر گژھِ، وپر زنہِ سۭتۍ کرِ ہینڈ شیک تہِ، السلام علیکم تُہۍ چھِو ٹھیٖکٕے بھابھی. اس کو تو بھابھی ٹھیک کر کے سلام تو کیا اس کو، لیکن اپنی بیوی سے کبھی کوئی سلام کرتا ہے ایمان سے کہنا اینا چھز کرا. حالانکہ بیوی کو سلام کرنا عبادت ہے. نہیں مذاق نہیں ہے. بیوی کو سلام کرنا کیا ہے؟ پنی خانداری تہ گژھِ سلام کریں. کرو ایسا انشاءاللہ. نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. تو یہ سری لگی من چھن نہ نہیں. دیکھو خاندر ویل چھن من چھے کہ اس میں کیا ہے؟ یہ دیکھو اپنی بیوی کو سلام کرنا کیا ہے؟ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ون نا توے مے دوپ اجنبین چھ کران لُکھ سلام. اجنبی بڑ تائیں لکٹ بڑ کران ساری، اجنبی زنین کرن سلام، ان کے ساتھ شیک ہینڈ بھی کریں گے. لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی جو اس امت کی ماں ہے، اس کو کہتے ہیں ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ،
اس کو وہ خود فرماتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آٹا گوندھ کے دیتے تھے. کیا دیتے تھے؟ آٹا گوندھ کے دیتے تھے. آٹا گوندھ کے سمجھتے ہو نا؟ آٹا گوندھ کے اوٹ ٲسۍ مٔٹِتھ دِوان، یعنی ژوٚٹ ٲس بناوٕنۍ آسان سۄ ٲس پانے دِوان تَتھ کیٛاہ؟ سۄ ٲس مانڈ دِوان پانے. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ میں نے اس لیے بتایا سلام کا رواج دے دو. آپ دیکھو سلام کا رواج دے دو، دیکھو ہو جاتا ہے، مزہ آ جائے گا یا نہیں. بس میری یہی گزارش تھی. اور یہ کہ جو میں نے تلاوت کی پہلے کیا کہ قرآن پاک سب سے بڑی کتاب ہے اور اس کی خدمت جس سے اللہ لے گا اس جیسا بڑا کوئی نہیں ہے. یہ یاد رکھو. اس محلے اس گاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے. کہو الحمدللہ رب کیوں؟ چھوٹا مکتب ہے، ابھی چھوٹا مکتب ہے، وہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. میں کہتا ہوں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. آپ دل جوئی سے ہمت سے کام لے لو، ایک بڑا ادارہ قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. وہ کون سا عقدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا. کہتے ہیں کانچ گنڈ چھ گژھان یل ییٚلہِ انسان ہمت چھ کران. کانچ گنڈ چھ گژھان یل. تو ات خاطر کیا کریں ہمت؟ ات خاطر تو سپورٹ کرن، آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ سپورٹ دینا ہے. یعنی یہ ہے استاد جی اس کے ساتھ سپورٹ، آپ اس کے لیے یہاں ہو روح رواں، آپ اس کے دیوار ہو، آپ اس کے بازو ہو. آپ جو ادھر سے کرو گے یہ ادھر سے دے گا. آپ کا باہر والا کام، اس کا اندر والا کام. اس کا کام ہے پڑھانا، اس کا کام ہے سکھانا. دیکھو مجھے بتاؤ، جس سال بشار صاحب یہاں نہیں تھے مثلا، اس سال بھی کسی نے ان بچوں میں سے کوئی سورہ رحمان پڑھتا تھا. آج ایک نے سورہ رحمان بھی پڑھا ماشاءاللہ. نہیں کیوں فاروق صاحب؟ سورہ رحمان تاتھ چھونا عروس القرآن. کیا چھونا؟ عروس القرآن، قرآن پاک کی زینت. سورہ رحمان 27ویں پارے میں. یہاں بہتوں کو ابھی ناظرہ مکمل ہی نہیں ہوگا. کاشر پڑھ ناظرہ، کاشر پڑھ ناظرہ. اب یہ یہاں تو مکتب میں تو پڑھاتے ہیں دوسرے انداز میں. مکتب قرآن پاک چاہاں بدل پڑھ، اس لیے یمو پورمت تہ آسک تم تہ گژھن نو پرن. یہ تھٲیزو یاد. اور سمجھو ایک نے پڑھا سورہ رحمان اور دیکھو سوچا نہیں ہوتا اس بستی نے کہ پت وتھ لکٹ 8 وور 9 وور آسی بچ یا سے کریتت ایمان پر تقریر کرے گا. اب یہاں کوئی جا کے تبلیغ میں جاتا تھا 50 سال کے بعد، تب آتا تھا وہاں میں 5 منٹ بات کروں گا سامنے، اور وہ بھی ٹھٹرتا ہے. تو یہ ہے نا اس علاقے کے لیے رونق اور مبارک. میں کیا بولوں؟ قرآن سب سے بڑی کتاب ہے اور جو اس سے ساتھ دل لگاتا ہے وہ سب سے بڑا بنتا ہے. کیوں؟ میں نے حدیث تلاوت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقین ہے نا نبی کی بات پر انشاءاللہ؟ کہو انشاءاللہ ہے نا یقین. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ، ہاں تم میں سے سب سے بہتر اس کا سونو دنیا میں بہتر یس حویلی آس، یس بنگلہ آسن، یس گاڑی گھوڑا آس، ہاں یس شر 50-60 آسن، تم چھوک پگہ ست. نہیں بھائی، فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پڑھے، جو قرآن اور قرآن پڑھائے. جو قرآن پڑھے اور قرآن، وہ دپیو تو قرآن پڑھے تو پڑھا ان بچوں نے، پڑھایا ایک نے، تو ہمیں کیا ملا؟ نہیں، آپ کو بہت کچھ ملا. دیکھ کیا ملا. ان بچوں میں سے یہ تو آپ ہی کے بچے ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے پڑھا تو یہ آپ کے گھر کو مبارک. ایک بات. دوسری بات، پڑھایا ایک نے نہیں، ایک نے نہیں پڑھایا، آپ سب ان کے کیا ہو؟ حامی و ناصر ہو. کیوں؟ کسی نے سیر ات خاطر مکتبس خاطر، کنس دوپ صرف بشار صاحب چلو کی پرواہ آز دمے بہ سپار أنِتھ. کنس دو کور بشار صاحب کن بشار صاحب پریشانی، اس نے تھپکی دی، کہا کوئی بات نہیں ہے، ہوتا ہے ایسا، اونچ نیچ ہوتی ہے. ٹھیک گو جس نے بھی جس طرح کی مسجد میں ساری بناوا، کوئی صرف نظر رکھتا ہے، کوئی صرف فکر کرتا ہے. فکر بھی دین ہے، فکر بھی دین ہے. کیوں؟ میں آپ کو ثبوت دوں گا. جب اسلام میں اذان نہیں تھی پہلے، کیا اذان نہیں تھی؟ نہ تو ونیو کیا اذان پہلے اذان نہیں تھی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا کرو؟ صحابہ سے مشورہ پوچھا. یہ تو اصل میں پوچھنا تھا، ہونا تو وہی ہوتا ہے جو آسمان کو کرنا ہے، کیونکہ میرے نبی وہی کرتے تھے جو آسمان کہتا تھا. آسمان سے مراد اللہ تعالیٰ. ٹھیک.
تو اب فرمایا اپنے صحابہ کو سامنے رکھا, کہا کیا کریں گے, میں کیا لفظ ونن, فکر تھی کیا چھ ایمان, فکر تھی کیا چھ دین آسا, فکر دین ہوتی ہے, بس اس کو روش دینی, لائن دینی ہوتی ہے. انسان کی فکر اچھی تو دین بنے گی, انسان کی فکر گندی تو بے دینی بنے گی. مثال کے طور پر اب میں نے یہ مثال دی, تو صحابہ جب نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع سے, تو کسی نے مشورہ دیا تھا حضرت اس آسو وایا, مثلا دف آسو وایا, کسی نے کہا باج آسو وایا, کسی نے کہا گھنٹی آسو دیواں ٹاس, کسی نے کہا تھا کہ ہم آگ جلایا کریں گے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق نہیں ہوئے, فرمایا نہ, اس لیے دف وقت آسا بجاؤں, ڈول بجن چھ بند کرو, یہ کر تو بند, واللہ اس سے یہ ہماری بستیوں کے لیے ناصور ہے. ان چیزوں کو ختم کرو, ان چیزوں کو ختم کرو, یہ گانا بجانا ختم, یہ ختم کر لو. دین یہ نہیں ہے, دین یہ نہیں ہے, بے دینی ہے. صاحب سن لو, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے, یہ اولیاء اعظام کا طریقہ نہیں ہے. تو بہرحال اب سب صحابہ جب گئے تو جب رات کو آرام کرنے لگے, خواب دیکھا, مختلفوں نے خواب دیکھا ہوگا. ایک صاحب نے دیکھا خواب, وہ آ گئے, غالباً ان کا نام تھا ابو رافع یا سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آئے صبح, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز میں جب سلام پھیرتے تھے تو عوام کی طرف, لوگوں کے نہیں, صحابہ کی طرف مڑتے تھے. تو صحابہ کی طرف مڑنے کے بعد پھر کیا ہوتا تھا, اصل میں یہ خواب سنانے ہوتے تھے. تمش چونکہ صحابہ ان کو یوٹیوب دیکھ کر نیند نہیں آتی تھی, وہ کیا نام اس کا ٹی وی دیکھ دیکھ کر نیند آرام نہیں کرتے تھے, ان کے سامنے فون نہیں ہوتا تھا تو نیند آتی تھی. پب جی اور فری فائر کھیلتے کھیلتے ان کی نیند نہیں آتی تھی, نہ نہ, وہ صحابہ تھے, وہ پاک قوم تھا. اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کو اور زیادہ بڑھائے. وہ صحابہ پاک طبقہ ہے, پاک طبقہ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ ہماری جان اور ایمان ہے. اس دین کو بچانے والے صحابہ ہیں, اس دین کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں, صحابہ. کہو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ہر صحابی جنتی, ہر صحابی کیا ہے, یاد رکھو, ہر صحابی کیا ہے, جنتی, چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے. آج امت میں ایک ناصور یہ بھی ہے, ہر صحابی کیا ہے, جنتی. صحابہ جنتی ہوتے ہیں کیونکہ صحابہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت کی ڈائریکٹ نظر پڑی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جب گئے گھر, صبح مختلف نے کہا یہ ہوا یہ, تو ایک صاحب نے فرمایا حضرت مجھ فکر ہے رات, کل فکر لے کے گئے تھے رات کو. تو ایک نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا. کہا کیا دیکھا, کہا کسی نے مجھے پکڑ کے یہ کلمات سنائے. کیا کلمات, یہی اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اسے سنایا. تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ غالباً وہ اٹھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیٹا, اس نے کہا حضرت میں نے بھی ایسا ہی کچھ دیکھا تھا. بہرحال مگر اس نے بازی لی, کس نے, اس دوسرے صحابی نے. کیوں, جو فکر لے. تو اسی طرح مسجد سب نہیں بناتے, کوئی فکر کرتا ہے. مکتب سب نہیں پڑھاتے, کوئی فکر کرتا ہے. آپ نے فکر کی, کسی نے فکر کی, کسی نے علاقے میں آواز دی, کسی نے آواز بچائی, کسی نے ساتھ دیا. تو غرض آج یہ 15 ماشاءاللہ 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 ناظرہ قرآن کے حامل ہو گئے. اللہ کرے یہ 15 نہیں, یہ 15,000 ہو جائے انشاءاللہ. کرو آمین, دل سے کہنا چاہے. اور اللہ کرے یہ حافظ قرآن ہو جائے, ان کے والدین کو ایک اور دستار کی پگڑی چڑھے انشاءاللہ, اور اس علاقے کو اور رونق بڑھے انشاءاللہ. اور ایک بات اور عرض کروں گا, آپ معمولی نہیں ہو, واللہ یہ علاقہ معمولی نہیں ہے. دل سے کہتا ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کے بدلے میں, اس قرآن کے بدلے یعنی اس قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ بہتوں کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں. تو الحمدللہ مقام عطا ہوا نا. آج اس عظیم رات میں, آج رمضان میں, آج ہمارے ہاں پروگرام ہے, ہمارے ہاں ایک جشن ہے, ہمارے ہاں ایک خوشی چل رہی ہے. کس چیز کی, قرآن کی. کس چیز کی, قرآن کی. ہم میں سے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے بھائی. کس چیز کی خوشی تھی آج مسجد میں, علاقے میں, بھائی قرآن کی خوشی تھی. اور جو قرآن پر خوشی منانے والے ہوتے ہیں انہیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی. اور سب کو ضرورت ہے نا انشاءاللہ, سب کو شفاعت ضرورت ہے نا. بس میرا یہ منتشر کلمات جو تھے یہ اسی لیے تھے کہ تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو جائے, آپ کو ذہن میں آ جائے ٹیوٹیشن کی. یہ اتنا ہی نہیں ہے, انہوں نے آج کیا پڑھا, ناظرہ, انہوں نے دیکھ کے قرآن پاک پڑھا. ان کو انشاءاللہ حافظ قرآن ہونا ہے. کیا ہونا ہے انشاءاللہ, نہ ونیو انشاءاللہ. کیا اللہ کرے کہ ان کے دل میں
ان کے دل میں قرآن پاک کے 30 پارے ہو جائیں انشاءاللہ، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے، اس علاقے کو رونق بڑھے انشاءاللہ۔ اور کچھ کہنا ہے؟ دعا کروں گا میں انشاءاللہ۔ چلو بس اتنا ہی مجھے کہنا تھا میرے بزرگوں دوستو، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت مبارک کی بات ہے، اس علاقے کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس علاقے کو بہت دین اور دنیائی ترقی عطا فرمائے۔ یاد رکھو جس علاقے میں دین محفوظ ہوتا ہے اس علاقے کی دنیا خود بخود محفوظ رہتی ہے۔ جس علاقے میں دین محفوظ ہو تمن علاقن چھن ترٹ ڈوٹ وسان واللہ کی، اور جن علاقوں میں دین کو ختم کیا جاتا ہے، ڈھایا جاتا ہے، جہاں مسجدیں آباد نہیں ہوتی ہیں، جہاں مدارس آباد نہیں ہوتے ہیں، ان علاقوں میں ان کے زمین زراعت میں خود بخود کوئی برکت نہیں رہتی ہے، یہ تو یاد رہتی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ یاد رکھو، اس کرو قرآن برو لول، اس بر سنن گرن بر لول کس حضرت اللہ، اس کرو محبت قرآن سید، اس کر محبت محمد رسول اللہ، اور یوسف قرآن سید کرن مائی محبت بوزیو تس خطر تش اخ جملہ قرآن چھوانا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قرآن پاک میں سورہ فرقان میں 19ویں پارے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت اسمن مقدم چھنا لوگ مقدم چھو زانا مقدم جرگا جب ہوتا ہے جرگا تو جرگے میں پھر کیا مقدم لگتا ہے، تو پھر کوئی کیا ہو جاتا ہے ایک بحث لگ جاتی ہے، پھر کوئی مضبوط وکیل آ جاتا ہے کسی کے مقابلے میں، تو اس کے اگر پاس دلیل نہ ہو تو پھر خود ٹوٹ جاتا ہے، پتہ تمس پہ ہارن کت تحصیل وانس تو عدالت وانس من۔ قیامت میں قیامت ہوگی، پورا عالم ہوگا، اولین آخرین ہوں گے، سب ہوں گے، اور فرمایا قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جائیں گے۔ آج تک میرے نبی نے بار بار جب بھی کیا ہے تو دعا کی ہے اللہم اغفر لامتی، اللہم میرے نبی معراج میں گئے تو کیا مانگا اللہم اغفر لامتی، اللہ قبر ہر جگہ کس کو یاد کیا؟ امت کو۔ لیکن قیامت میں ایک منظر آئے گا، ایک موقع آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے میرے قرآن کو پس پشت چھوڑ دیا تھا، امو اسنا سنا ونا امو سو یتیم تو لاوارث بنومت یہ قرآن۔ اگر سنس علاقس مز قرآن پاک لاوارث گو اس کا مطلب ہے مجرم کون ہے؟ ہم ہیں۔ اس لیے اس کو ساتھ دے دو، اس کو ساتھ مل کے چلو انشاءاللہ۔ آج 15 ناظرہ خان تھے، اگلے سال 15 انشاءاللہ حافظ قرآن ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ محنت کریں گے، آپ محنت کرو گے، ساتھ دے آت مز ایزو چک مدر چالا، اپنی بیوی کو بھی کہنا چاہیے کن ویز گھس مثلا یمس بچس کور حبت یا تھبیر تہ ژھنس۔ میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے، واللہ میں یہاں ممبر پر کہتا ہوں، میرے والد صاحب کہتے تھے کہ وستاد سن لائن ہا گو بت، کیا وستاد سن لائن گو؟ میں وستاد کو یوں کہوں گا کہ بیٹا مارنا مت، لیکن وستادن آس کن وز امن حبت کورمت تھپیر تہ ژھنمت، پتہ ون بہ تمس ماج، تمس بوبس، تمس بین، تمس مالس، تمس بابس، تمس ٹھٹھس دپس حملس ایزیس نا، ام سۭتۍ گژھنے زٕ چیز، اکھ گژھی بچور یہ بچہ اتھ منٛز، دوسرا شاید اس کے دل کو جو ٹھیس پہنچے گی شاید نہ معلوم کیا ہوگا۔ کیوں؟ جس دن یہ اپنی ذات کے لیے مارے گا اس دن یہ مجرم ہوگا، جس دن یہ ان کی بلا کے لیے مارے گا اس دن وہ مجرم ہوگا جو اس میں غلط یہ انٹرفیئر کرے گا اور غلط مداخلت کرے گا، یہ یاد رکھنا۔ میں انہوں نے صاف ان کا، اس لیے اس کا حوصلہ دے دو، آپ چین بن کے کام کرو، مل کے کام کرو، انشاءاللہ درسگاہ اظہار العلوم انشاءاللہ اظہار العلوم ہو جائے گا۔ اظہار العلوم کیا گو؟ علم ظاہر کرن وول، علم کیا کرن وول؟ یہ سمجھو ایک خزانہ ہے بند، تو خزانے کو کھولنا ہے، خزانے کو کیا کرنا ہے؟ تو کھولیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کرن مت تہ ساروین عمل ہن توفیق عطا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ پریو تے راتس نماز پریو آز ترائی پور رات انشاءاللہ۔ ہاں اصل چھ آز رات منگنچ، دعا منگنچ، ہاں منگ کرنے سجدس مز ودن۔ آج تقریر وقریر کی نہیں ہے، اب میں نے کر دیا تو تاہنی موجود یہ دل رضائی تھی، اب یہ آدھا گھنٹہ ہو گیا، تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا حضرت۔ ہاں
کیا درجہ ہے اسلام میں؟ ہاں اس میں ہمارا مرحلہ تھوڑا ہے. ہاں دیکھو سب سے بڑا درجہ یہ ہے حافظ قرآن جو سنو جو حافظ قرآن ہوگا کیا ہوگا؟ سنو جو حافظ ہے تو تلز ونیو بیٹھ پہ کیا جو حافظ ہے یہ کیا میں آتس مز یت کن تلز یت پہ تروا کان لات نہ ونیو کان ترایا کہ چھا یوتا کلندر چھا کان یہ یت کن کریا کا کھور کا ات بس اخ یہ چھ قرآن بیاکھ چھ گلات مز بورمت قرآن یاد تھومت. حافظ قرآن کیا ہو؟ جس کے سینے میں یہ کلام پاک ہے. ٹھیک. حافظ قرآن کیا ہو؟ ویلیو چھنا سمجھو ویلیو. اس کا ویلیو کیا بتائیں گے دنیا والے؟ دنیا والوں کو ویلیو پتہ ہی نہیں ہے واللہ. کیا مطلب؟ یہ قرآن ہے نا یہ قرآن یہ ایک قرآن ہے اسی کو ہم نے سمجھو فوٹو کاپی کر کے بھرا ہے اندر. وہ ونیو کیا کروس تت کرو لت مڑ کروس لیک ہن تہ کڑوس منز منز تھپیر ہن تہ ژھنوس ہبت تہ کروس ایسی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عالم دین کا ویلیو سمجھنے کے لیے ایک بات کرنی ہے یہ کہ عالم ہوتا ہے وارث انبیاء کا. کس کا وارث ہے؟ انبیاء کا. حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا وارث کون ہے؟ عالم دین. کیوں؟ یہ ہم جس طرح باپ کا وارث ہے بیٹا وہ کیا دیتا ہے بیٹے کو؟ اپنی وراثت دیتا ہے اپنا مال اپنا باغ سب کچھ. یہ میں نے مطلق بات کی. دوسری کیا یہ بیٹا وارث ہوا کس کا؟ باپ کے مال کا. اور علماء وارث ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے. اس لیے یہ جو بچے ہوئے اس طرح سمجھو ان کا ویلیو سمجھنا ہے. ان کا ویلیو یوں سمجھو یہ بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے ناظرہ پڑھا اس کے باپ کو قیامت میں اللہ تعالیٰ اسی طرح کا دستار پہنوائے گا. اب کس کے لیے کس کا بدلہ دیا؟ اس بچے کا بدلہ ہے. یہ بچہ یہ بھی اس کو پھام بھی نہیں ہے اس کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے مطلب ساری چیز امس پتہ ہی دینیات کہیں مسئلے چھن لیکن اس نے کیا رکھا ہے؟ اس نے کیا پڑھا؟ قرآن. اس میں کس چیز کا دخل ہے؟ اس کے باپ کا دخل ہے اس کی ماں کا دخل ہے. تو فرمایا اس کا ویلیو اگر سمجھنا ہے تو اس کا ویلیو یہ ہے کہ اس کو پتہ ہو نہ ہو پتہ آس نہ سمجھے تہ پورمت قرآن پاک بلکہ بعض آس حافظ تہ بنیومت 14-15 وُہر مگر وہیں آس نہ سمجھدار کی. تو فرمایا اس کے باپ کو ممبر پر موتی کے ممبر پر رکھا جائے گا. سنس ممبرس پہ تھا اس خدا تعالیٰ. یہ ہے ویلیو. خدا تعالیٰ کرن مت عنایت تہ کرنو عنایت اس ساروین کرن ماے محبت اتفاق ہاں پانوئی ملچار عطا اور اس گاؤں علاقے کو اور زیادہ دینی ترقی عطا فرمائے. اس میں بہت دینی شعور ہے. یہ کہ میں نے کہا نا آج نہ معلوم آج تک ونکس چائن ہند سسٹم آج بنیامت مسجدوں میں لیکن میری مسجد میں یعنی اس مسجد میں ماشاءاللہ کیا ہوا قرآن پاک کے ناظرہ مکمل پڑھنے پر آج ان کی دستار فضیلت بنی گئی دستار بندی ہوئی ان کی. بہت خوب ہے یہ. مبارک ہے علاقے کو مبارک ہے یہاں کے بستی والوں کو چھوٹے بڑوں کو. اللہ تعالیٰ یہاں کے جو اموات ہیں ارواح ہیں ان کی مغفرت فرمائے جو زندہ ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہدایت سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.